الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو حساب و کتاب اور بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ سورۃ الناس سورہ نمبر 114 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک، اور اسی پر الحمدللہ قرآن کریم مکمل بھی ہو گیا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہم لوگوں نے کل سنی، سورہ فلق، اور آج جو صورت سنیں گے سورۃ الناس، اس کا نام ہے معوذتین۔ اس کا نام ہے معوذتین، دو پناہ دینے والی صورتیں، حفاظت کرنے والی صورتیں، اور اپنی زبان میں ترجمہ کریں دو تعویذ اللہ کی طرف سے آخر میں دے دی گئی۔ تعویذ مانے حفاظت کرنے والی چیز، تعویذ اسی اعوذ سے ہے، اعوذ باللہ سے تعویذ بھی بنا ہے، تعویذ بولتے ہیں جو اسی اعوذ سے، جس کے معنی پناہ مانگنا۔ تو پناہ اس تعویذ سے نہیں لینا ہے، پناہ ان دو صورتوں سے لینے والے بنو، یہ پناہ دیں گے، وہ تعویذ نہیں، یہ ہے تعویذ۔ تو اس کو لٹکانے کی بات تو کی نہیں اللہ نے، اس کی بات تو کیا کی؟ قل، کیا کہنا ہے تمہیں؟ دونوں کے شروع میں کیا ہے؟ قل، اسے اپنی زبان سے کہو، اللہ سے دعا مانگو اس طرح، تو اللہ اپنی حفاظت عطا کریں گے تمام طرح کے شر سے، چاہے وہ ظاہری شر ہوں، چاہے وہ باطنی شر ہوں، چاہے وہ دنیاوی شر ہوں، چاہے وہ دینی شر ہوں۔ کل جس کا بیان ہوا تھا وہ دنیاوی شر تھا، غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی میں جو نقصان پہنچے گا تو وہ دنیاوی ہی ہوگا، دنیا کی زندگی کو نقصان پہنچے گا، جسم و جان کو نقصان پہنچے گا۔ اسی طریقے سے نفاثات، ساحر جو سحر کرتا ہے، جادوگر جو جادو کا عمل کرتا ہے، اس سے بھی جسم و جان کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے آخری جو چیز تھی حاسد، حاسدین کا جو حسد ہے، اس سے بھی کون سا نقصان پہنچے گا؟ دنیاوی نقصان، جسم کا، جان کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن آج جو نقصان بیان ہو رہا ہے وہ دینی نقصان ہے۔ کل ہم نے 3 چیزوں سے پناہ کی دعا سیکھی، اللہ کی حفاظت میں آنے کی دعا سیکھی 3 چیزوں سے۔ ایک چیز تو وہ تھی جو سب کو عام تھی، من شر ما خلق، یہ ما تو سب کو عام ہے، چاہے دینی ہو، دنیاوی ہو،
جنات ہو، انسان ہو، حیوان ہو، جی موذی جانور ہوں، اسی طریقے سے غربت ہو، افلاس ہو، تنگ دستی ہو، ماں سب کو عام ہے۔ ان سب کے شر سے میں رب الفلق کی حفاظت میں آتا ہوں۔ وہ تو ایک آیت سب کو ہی عام ہے گویا، چاہے جو شر ہو، لیکن بطور خاص جن سے حفاظت مانگی گئی تھی وہ تین ہی تھے نا بطور خاص۔ وہ کون؟ نمبر 1 غاسق، نمبر 2 نفاثات، نمبر 3 حاسد۔ یاد رکھنے کے لیے میں بہت لمبا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، 3 بطور خاص 3 سے حفاظت مانگی تھی ہم نے۔ نمبر 1 غاسق رات، نمبر 2 نفاثات ساحر جادوگر سے نفاثات، اور نمبر 3 اور آخری حاسد حسد کرنے والا۔ ان تینوں سے حفاظت مانگی گئی تھی۔ آج جو ہم پناہ مانگنے جا رہے ہیں، اللہ کی حفاظت مانگنے جا رہے ہیں، وہ 3 چیزیں نہیں ہیں، وہ خالی ایک چیز ہے۔ کتنی بہت آسان ہو گیا نا سمجھنا؟ وہ کتنی چیزیں ہوں گی؟ خالی ایک چیز۔ وہ کیا ہے؟ وسوسہ۔ وہ کیا ہے جس سے پناہ مانگیں گے ہم؟ وسوسہ۔ وسوسہ کیا چیز ہے؟ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ خفیہ طور سے بار بار برائی اور اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جو طاقت تمہیں آمادہ کرتی ہے اور لے کر جاتی ہے، خفیہ طور سے بار بار آپ کو دعوت دیتی ہے، اس کا نام ہے وسوسہ۔ اور وہ طاقتیں کتنی ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتی ہیں، غلط وسوسے ڈالتی رہتی ہیں بار بار۔ دیکھیے وسوسہ میں خود تکرار ہے، یعنی زلزلہ کی طرح وسوسہ۔ جب آپ زلزلہ کا لفظ بولیں گے تو آپ کے ذہن میں خود تکرار آئے گا، ایک جھٹکا نہیں، نہ جانے کتنے جھٹکے آئے ہوں گے، لرز گیا پورا۔ ایسے ہی وسوسہ بھی اسی وزن پر ہے، زلزلہ کے وزن پر، مانے بار بار کسی کے دل میں برائی کا خیال ڈالنا۔ اور اس کا محل وسوسہ کا دل ہے، جو جسم کا کیا ہے بھائی؟ بادشاہ ہے نا؟ ان فی الجسد لمضغہ، جسم کے اندر ایک جسم کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے، ہر راز وہ صحیح کام کرے گا، آنکھ صحیح دیکھے گی، دماغ بھی صحیح سوچے گا، جی آنکھیں بھی صحیح چیزیں دیکھیں گی، زبان بھی صحیح چلے گی، درست چلے گی۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، لیکن اگر اس میں فساد اور بگاڑ آ گیا ہے تو پورے جسم میں پھر بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ آنکھ صحیح دیکھنا نہیں چاہتے، دماغ کی سوچ صحیح نہیں ہوتی، پاؤں صحیح سمت چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، زبان صحیح بولتی ہی نہیں۔ فساد اصل کہاں ہے؟ اصل فساد دل میں ہے۔ یہ سب تو رعایا ہیں، پورا جسم اس بادشاہ کی کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہے، اور پورا جسم کیا ہے بھائی؟ رعایا ہے۔ بادشاہ جو حکم دے گا وہی سب کرنے پر مجبور ہے۔ آنکھ اس چیز کو دیکھنے پر، غلط دیکھنے پر مجبور ہے جو دل کہے، ہے یا نہیں؟ اسی لیے عمل ہوتا ہے آنکھ کا، عمل ہوتا ہے پاؤں کا، کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا۔ بھائی ہمارے ساتھ چلیے، میرا دل نہیں چاہتا۔ بھائی چلنا تو پاؤں سے ہے، دل سے کیا تعلق؟ لیکن حکم تو اسی کا چلتا ہے نا۔ ذرا ادھر دیکھیں بھائی، میرا دل نہیں چاہتا دیکھنے کا۔ بھائی دیکھنا تو آنکھ سے ہے، دل کی بات کیا ہے؟ اصل دل ہی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو پورا جسم میں فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے، کوئی عزم صحیح کام کرنے کے لیے پھر تیار نہیں۔ اصل اصلاح کس کی ہے؟ دل کی اصلاح ہے۔ اور نقطۂ آغاز برائی کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہ ہے وسوسہ۔ برائی کی نقطۂ آغاز جہاں سے شر اور برائی کی ابتدا ہوتی ہے، وہ کون سا نقطہ ہے جانتے ہیں؟ وہ جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے، بہت اہم درس ہے یہ۔ تو برائی اور شر کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ نقطۂ آغاز سمجھ رہے ہیں؟ شروعات جہاں سے ہوتی ہے برائی کے، وہ ہے غلط وسوسے اور غلط خیالات۔ غلط خیالات ڈالنے والا کون ہے؟ 3 مخلوق ہیں۔ کتنے مخلوق ہیں غلط خیالات ڈالنے والی؟ 3 مخلوق، من الجنت والناس۔ غلط خیالات کا سبب کبھی تو جنات بنتے ہیں، کبھی انسان بنتے ہیں۔
غلط خیالات کس کی طرف سے آتے ہیں؟ جناتوں کی طرف سے بھی آتے ہیں اور انسانوں کی طرف سے بھی آتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا تھا شیاطین الانس میں سے بھی اور شیاطین الجن میں سے بھی، نبی کے بھی دشمن انسانی شیطان بھی۔ اب جو مخالفت کرتے تھے وہ کون لوگ تھے نبی کے مقابلے میں؟ وہ انسانی شیطان ان کو کہا اللہ ہے، وہ مخالفت کرتے تھے نبیوں کی۔ اسی طریقے سے شیاطین الجن، جناتی شیطان۔ دیکھیے جن کے معنی ہیں چھپی ہوئی مخلوق، جو نگاہ سے آپ کو نظر نہ آئے، جو نگاہوں سے اوجھل ہو، یہ معنی ہیں جن کے۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی پیٹ میں ہو، عربی زبان میں جنین اسی جن سے ہے۔ جنین کس بچے کو کہتے ہیں؟ جو دنیا میں ابھی نہ آیا ہو، ماں کے پیٹ میں ہو، تو اس بچے کو کہتے ہیں جنین۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اس لیے جنات کے معنی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ نگاہ سے وہ مخلوق کیا ہوتی ہے بھائی؟ اوجھل ہوتی ہے۔ انسان انس سے ہے، ناس انسان، اس کے معنی ہے نظر آنے والے مخلوق۔ قرآن میں ہے انی فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ۔ یتیموں کے بارے میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ جب وہ سمجھدار ہو جائیں، یتیم بالغ ہو جائے، آنستم مانوس ہو جائیں، احسستم احساس کرنے لگیں، جب تم دیکھو کہ وہ احساس کرنے لگے اور تمام چیزیں وہ سمجھنے بوجھنے لگے، آنستم فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب تم دیکھو کہ وہ اچھی طرح سمجھ بوجھ رکھنے والے ہو گئے تو ان کے مال کو اب ان کے حوالے کر دو۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے لوٹ رہے تھے تو وہاں بھی یہ لفظ ہے انی آنس من جانب الطور نارا، انہوں نے کیا دیکھا؟ آنسا مانے آگ دیکھا، آگ محسوس کیا۔ تو آنسا ہی سے ہے انسان، آنسا ہی سے کیا میں سمجھا رہا ہوں؟ آنسا ہی سے کیا ہے بھائی؟ انسان۔ ناس جو یہاں آیا ہوا ہے تو اس کے معنی ہے نظر آنے والی مخلوق، انسان کے معنی ہی ہے نظر آنے والی مخلوق۔ تو انسان جو بہکاتا ہے انسان کو، ایک انسان کو انسان بہکاتا ہے تو وہ سامنے آ کر بہکاتا ہے، چکنی چپڑی غلط باتیں ایسا دل میں ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے تو انسان اس کیا کر لیتا ہے؟ نیت کر لیتا ہے۔ وسوسے کے بعد کون سا مرحلہ ہے؟ نیت اور ارادہ۔ پہلے وسوسہ ہے، نقطہ آغاز کیا ہے؟ وسوسہ اور برے خیال، اور پھر انسان اس وسوسے کے بعد کیا کرتا ہے؟ نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد عزم مصمم کا نمبر آتا ہے، پختہ ارادہ۔ ایک ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے کے بعد ارادہ کیا، ہلکا پھلکا ارادہ، اور پھر اس کے بعد غلط وسوسے ڈالتا رہتا ہے شیطان، اور انسان ایک وقت آتا ہے کہ عزم مصمم کر لیتا ہے کہ یہ کام ہمیں ضرور کرنا ہے، کر ہی لینا ہے، چونکہ اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئی بات، حالانکہ غلط سمت کی طرف جا رہا ہے وہ۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، وسوسے کے ذریعے سے ارادہ کیا، ارادہ کے بعد وہ عزم مصمم کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر اس کے لیے غلط عمل کر لیتا ہے۔ یہ آخری چیز ہے، غلط عمل کر لینا۔ یہ غلط عمل تک پہنچا کیسے جانتے ہیں؟ کہاں سے شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ وسوسے سے، غلط خیالات سے، جو کہاں ڈالے جاتے ہیں؟ فی صدور الناس، یہاں ڈالے جاتے ہیں، دل کے اندر۔ غلط وسوسے باہر نہیں ڈالے جاتے، کہاں ڈالے جاتے ہیں؟ دل کے اندر۔ شیطان بھی دل کے اندر ڈالتا ہے خفیہ طور سے، چونکہ جن ہے نا، جنات کے معنی پوشیدہ مخلوق، وہ تو خفیہ طور سے ڈالتا ہے، اور انسان کھلم کھلا آ کر آپ سے گفتگو کرے گا، باتیں کرے گا، غلط باتیں سمجھائے گا، اور آپ کو سمجھ میں آ گئی باتیں۔ اب آپ عمل تک پہنچ گئے، تو عمل تک کیسے پہنچے؟ کئی مرحلے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے وسوسہ، غلط خیالات، دوسری چیز ہوتی ہے نیت اور ارادہ، اور تیسری چیز ہوتی ہے عزم مصمم، پختہ ارادہ۔ پختہ ارادہ ہی کر لیا تو اب عمل میں کیا دیر ہے؟ اس کے بعد عمل ہی تو باقی رہ گیا، جب موقع ملے گا وہ عمل کر لے گا۔ تو عمل تک کیسے پہنچا؟ کہاں سے پہنچا؟ نقطۂ آغاز کیا ہے؟ گناہ کا، برائی کا، شر کا، آفتوں کا، تمام غلط باتوں کا جو دنیا بھر میں ہو رہی ہیں، وہ کیسے ہو رہی ہے بھائی؟ وہ غلط باتیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ پہلے، سب سے پہلے کیا ہے؟
وسوسہ اور خیال۔ تو اس پوری صورت میں وسوسے، غلط وسوسے اور غلط خیالات سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ سے حفاظت مانگی گئی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو غلط وسوسے کے سبب کتنے ہیں؟ دو، من الجنتی والناس، جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے جو یہاں تذکرہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا نفس بھی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا جو نفس ہے، نفس امارہ، وہ کس کی طرف ابھارتا ہے؟ برائی ہی کی طرف ابھارتا رہتا ہے۔ اگر شیطان کبھی قید بھی کر دیا جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نفس تو انسان کا ہے ہی نا پاس میں، وہ کام کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے نفس میں جو وسوسے آتے رہتے ہیں، تو وسوسے ڈالنے والا ایک چیز اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ نفس، انسان کا اپنا نفس بھی۔ کون سا نفس؟ نفس امارہ، نفس لوامہ نہیں، نفس مطمئنہ نہیں، نفس امارہ، برائیوں کی طرف ابھارنے والا جو نفس ہے وہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، غلط وسوسے وہ بھی ڈالتا ہے جیسے جنات اور شیاطین الجن ڈالتے ہیں، شیاطین الانس جیسے ڈالتے ہیں ویسے وہ بھی ڈالتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب ان سے بچنے کا کیا فارمولہ ہے؟ تو ایک فارمولہ تو یہ پوری صورت ہی ہے کہ اللہ کے پناہ میں آ جاؤ، تو شیطانی وسوسوں سے بھی بچ جاؤ گے، انسانی وساوس سے بھی بچ جاؤ گے، اور نفس کی طرف سے جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں اس سے بھی بچ جاؤ گے جب اس صورت سے پناہ مانگو گے، اس صورت کے ذریعے پناہ مانگو گے اللہ کی تب۔ اور بھی طریقے اللہ نے بتائے ہیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے۔ ایک طریقہ اور بھی ہے، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، تو اس ذکر کی وجہ سے بھی شیطانی وسوسوں سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی حفاظت میں آؤ، اللہ سے دعائیں مانگو اس طرح جیسے یہاں بتایا گیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، یہ تو جنرل طریقہ ہے، چاہے وہ نفس کے وسوسے ہوں نفس کی طرف سے، چاہے شیطان کی طرف سے وسوسے ہوں، چاہے جنات کی طرف سے غلط وسوسے ہوں، خیالات ہوں، ان سب سے مشترکہ طور سے جو آپ کو دعا مانگنی ہے وہ کون سی دعا ہے؟ وہ سورۃ الناس ہے۔ لیکن اگر اور بھی جگہوں میں دیکھیں قرآن میں تو اللہ کا ذکر جب انسان کثرت سے کرتا ہے تو شیطان کو برے وساوس کا موقع نہیں مل پاتا ہے۔ اچھا بھائی، یہ تو علاج ہو گیا شیطان کا، اور انسان سے بچنا ہو تو وہ تو ذکر سے نہیں جائے گا، وہ تو بیٹھا ہوا ہے، آپ چاہے جتنا ذکر کرو تو سامنے ہی موجود ہے، اس سے کیسے بچو گے؟ اس کا طریقہ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، انسانی شیطان سے بچنے کے لیے آپ کو حکمت اختیار کرنی پڑے گی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے ان کو دفع کرنے کی کوشش کرو، جس کو دوسری جگہ اور تفصیل سے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے پالا پڑے تو ان سے الجھو نہیں، ان سے جھگڑا مت کرنے لگو، سلام کر کے آگے بڑھو۔ اسی کو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو دفع کرنے کی کوشش کرو۔ خالی اعوذ باللہ پڑھنے سے ہی نہیں جائیں گے، اللہ کی مدد تو مانگنا ہی ہے، وہ تو من الجنت والناس صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حکمت بھی انسانی شیطان کے لیے آپ کو اختیار کرنا پڑے گا کہ ان کو اچھے طریقے سے دفع کرنے کی حکمت کے ساتھ کوشش کرنا ہوگا۔ سلام کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اب ہم دیکھیں، ذرا ترجمہ دیکھ لیں، میرے خیال سے مفہوم سمجھ میں آ ہی گیا۔ اب دیکھیں ایک ہی چیز ہے جس سے اس میں حفاظت مانگی گئی، وہ کیا ہے؟ برائی کا نقطۂ آغاز وسوسہ، اسی سے اس میں پناہ مانگی گئی ہے، اور وساوس شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں اور انسان کی طرف سے بھی آتے ہیں، خود انسان کے اپنے نفس کی طرف سے بھی آتے ہیں، سب سے ہی مشترکہ طور سے حفاظت کے لیے یہ دعا ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے فرمایا قل، وسوسے اور برے خیالات سے بچنے کے لیے یوں دعا کیا کرو۔ اب ترجمہ کیا کریں گے قل کا؟ برے خیالات اور برے وسوسوں سے بچنے کے لیے قل، یوں دعا کیا کرو۔
اعوذ برب الناس کہ میں حفاظت میں آتا ہوں رب الناس کے، جو تمام لوگوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، اس کی حفاظت میں آتا ہوں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ رب الناس ہی ہے؟ نہیں، یہ تو رب العالمین کی ایک شرح میں ہے، ورنہ وہ رب العالمین بھی ہے، رب السماوات والارض بھی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما بھی ہے، رب المشارق والمغارب بھی ہے۔ یہ ساری تفسیر ہے نا بھائی۔ جب کہا ہم نے الحمدللہ رب العالمین، تمام کے تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، تو پورے قرآن میں رب العالمین کی تفسیر ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ وہاں رب السماوات بھی ہے، رب الارض بھی ہے، رب وما بینہما بھی ہے، رب المشارق بھی ہے، رب المغارب بھی ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین بھی ہے۔ یہ سب کس کی تفسیر ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے؟ رب العالمین کی۔ رب العالمین کی شرح تھی، اسی میں سے ایک جز، ایک حصہ ہے رب الناس، اور رب الناس بھی ہے۔ جب رب العالمین بھی ہے تو رب الناس تو اسی میں آ گیا تھا، لیکن اب چونکہ شرح ہو رہی تھی، آخری شرح خلاصہ کائنات انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں رب الناس بھی ہوں۔ خلاصہ کائنات کون ہے؟ سب سے زیادہ مکرم اور معزز اللہ نے کس کو بنایا ہے بھائی؟ انسان کو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے سب سے زیادہ مکرم اور معزز، باعزت اور شرف والا کس کو بنایا؟ آدم کی اولاد کو۔ لہذا آخر میں اسی سے خطاب کیا، چونکہ وہی تو خلاصہ کائنات ہے، وہی کا اصل جو مخاطب ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ فرمایا کہ غلط وسوسوں سے، غلط خیالات سے جو برائی کا نقطہ آغاز ہوتا ہے، وہیں سے برائی کی ابتدا ہوتی ہے، وہی جڑ اور بنیاد ہے۔ اگر اس پر آپ کو قابو مل گیا تو آپ برائی کے عمل تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اصل جو شروعات ہوتی ہے برائی کی، وہ کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ غلط وسوسے اور غلط خیالات سے ہوتی ہے۔ اگر اس پر کسی کو قابو مل جائے تو وہ برائی کے عمل تک انشاءاللہ جائے گا ہی نہیں۔ اعوذ برب الناس کہ میں حفاظت میں آتا ہوں رب الناس کے، جو تمام انسانوں کا خالق اور مالک اور مدبر ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو شروع سے لے کر آخر تک ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا۔ روز وہی سلاتا ہے، وہی اٹھاتا ہے، وہی جگاتا ہے، وہی ہضم کراتا ہے، ہر چیز وہی تمہاری دیکھ ریکھ کر رہا ہے۔ بتائیے، ضرورتیں تو ہر چیز کی اللہ پوری کرے، اور حکمران اور حاکم کوئی اور ہو جائے گا؟ حکومت کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ بادشاہی کا حق کس کو حاصل ہے؟ صرف اللہ کو حاصل ہے۔ بھائی جو ضرورتیں پوری کرے وہی تو بادشاہ ہے۔ اسی لیے آگے کیا فرمایا؟ ملک الناس، جو لوگوں کا حقیقی بادشاہ ہے۔ جب رب الناس وہ ہے، تربیت وہ کرتا ہے، جی ربوبیت اس کی ہے ہر جگہ ہر لمحہ، تو مالک اور حقیقی بادشاہ کوئی اور ہو جائے گا؟ نہیں، ملک الناس بھی پھر وہی ہے۔ جب رب الناس ہے وہ، تو ملک الناس کون ہوگا؟ لوگوں کا حقیقی بادشاہ بھی وہی ہے، حکمران بھی وہی ہے، حاکم اعلیٰ بھی وہی ہے۔ اس بات کا تقاضا ہے کہ اسی کو بادشاہ تسلیم کیا جائے، اسی کی حکمرانی کو اپنے اوپر تسلیم کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کیا ہے؟ ملک الناس، تمام لوگوں کا حقیقی بادشاہ ہے۔ اور لوگوں کی بادشاہت بدلتی رہے گی، انسانوں کی جو عارضی طور سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کی بادشاہت کبھی بدلے گی بھائی؟ کبھی بھی نہیں، ہر وقت اس کی بادشاہت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھیے عجیب عجیب، ذرا غور کریں، اوپر کی جو صورت تھی اس میں اللہ کی ایک صفت ذکر کی گئی، کیا؟ رب الفلق۔ اور پناہ مانگی جانے والی جو چیزیں تھیں وہ تین تھیں۔ کتنی؟ تین، یعنی بطور خاص جن سے پناہ مانگی گئی تھی وہ تین ہی چیزیں تھیں نا بھائی، غاسق، نفاثات، حاسد، یہ تین چیزیں تھیں بطور خاص۔ اور یہاں 6 آیتیں ہیں، اس میں 3 آیتوں میں اللہ ہی کی صفت ذکر کی گئی ہے، باقی جس سے پناہ مانگی گئی ہے، جس سے حفاظت مانگی گئی ہے، وہ کل کتنی ہے؟ ایک ہی چیز۔ اس کے الٹا جو اوپر والی صورت، وہاں پناہ جس سے مانگا جا رہا تھا، یعنی اللہ رب العزت کی ایک صفت رب الفلق ذکر کی بس، اور یہاں رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفتیں اللہ کی ذکر کی ہے۔ ملک الناس، تمام لوگوں کا جو حقیقی بادشاہ ہے اللہ رب العزت، اس کی حفاظت میں آتا ہوں۔ تیسری آیت الہ الناس، جب حقیقی بادشاہ اللہ ہے، حکمران وہ ہے، ربوبیت اس کی جاری اور ساری ہے ہر شے میں،
تو بتائیے الہ اور معبود کس کی عبادت کی جانی چاہیے؟ معبود حقیقی کون ہے؟ پھر معبود حقیقی بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اور کسی کے سامنے جب رب وہ ہے، مالک وہ ہے، حکمران وہ ہے، حقیقی بادشاہ وہ ہے، تو جھکنا بھی ہر انسان کو اسی کے سامنے چاہیے، جیسے تمام مخلوق اسی کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ صرف انسان اور جنات ہیں جو غیر اللہ کی پوجا بھی کرتے ہیں اور اللہ کے بھی پرستش کرتے ہیں، باقی دنیا میں کائنات میں کوئی اور ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہیں، پاکی، بزرگی، برتری، بالاتری عبادت کرتی ہیں جو مخلوق بھی آسمانوں میں ہے، جو مخلوق بھی زمین میں۔ الہ الناس کے کس سے بھاگ کر اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، کس سے بھاگ کر حفاظت میں آتا ہوں، وہ کون سی چیز ہے؟ اب سنیں، وہ چیز اب آ رہی ہے 3 آیتوں میں۔ فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسواس کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ ہم نے بتایا وسوسہ ڈالنے والی کتنی مخلوق ہے؟ 3 مخلوق ہیں جو وسوسہ ڈالتی ہیں۔ کون؟ ایک تو خود انسان کا نفس، دوسرے آخری آیت میں جو آ رہا ہے 2 کا بیان، من الجنتی والناس، جناتوں میں سے بھی ہیں جو برے خیالات اور برے وساوس ہمہ وقت انسان کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں، والناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چکنی چپڑی اور غلط باتیں آپ کے سامنے، غلط نظریات آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں برے خیالات اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ من الجنت والناس، تو کس سے بھاگ کر حفاظت میں آتا ہوں؟ رب الناس کے، ملک الناس کے، الہ الناس کے بھائی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، برائی سے، آفت سے، مصیبت سے۔ اللہ اکبر۔ الخناس، اس کی ایک صفت اور کیا ہے بھائی؟ الخناس، وہ خود تو برائی، خیالات اور وسوسے ڈال تو دیتا ہے لیکن خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خود کیا کرتا ہے؟ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب موقع آئے گا تو پھر ہاتھ جھٹک کے وہ بھاگ لے گا، پھر وہ رکے گا نہیں۔ دیکھیے غزوہ بدر کے اندر ادھر فرشتے تھے اور ادھر جانتے ہیں کون تھا ساتھ دینے والا؟ شیطان ایک انسان کی شکل میں وہاں موجود تھا، پورا عملہ لے کر آ گیا تھا ابو جہل کے ساتھ۔ غزوہ بدر میں اللہ نے پارہ 10 کے اندر سورہ انفال میں اس کا تذکرہ کیا، فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے کافروں کے لیے اس میدان میں آنا مزین کر دیا، ان کے اعمال کو مزین کر دیا کہ آج جو عمل تم کرنے جا رہے ہو محمد کے ساتھ، یعنی ان کو نیست نابود کرنے کا جو تم نے سوچا ہوا ہے، آج پیچھے ہٹنا نہیں۔ تو شیطان آیا اور یہ ان کے دلوں میں ڈال رہا تھا، وہ بلکہ ایک شخص کے شکل میں آ کر وہاں میدان میں آیا ہوا تھا۔ تو کیا فرمایا؟ ان کے اعمال کو مزین کر رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا کافروں سے، ابو جہل سے اور جو لوگ تھے غزوہ بدر میں، کہہ رہا تھا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ جائے، یہ تو 313 ہی ہیں تمہارے سامنے، تم کتنا ہو؟ 3 گنا ہو ان سے زیادہ۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن تم پر کوئی غالب آ سکتا ہی نہیں، لہذا پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور آج ان کا کام تمام کر دینا ہے، ایک کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، ان کو مسل کر یہاں سے چلیں گے۔ یہ شیطان کہہ رہا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ 10ویں پارے کے اندر یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور آگے کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ ہم تمہارے ساتھ، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، ہم تمہارے پڑوس میں بازو میں کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ ادھر فرشتے ہیں اور ادھر کون تھا؟ کافروں کی طرف شیطان پورا عملہ لے کر وہاں پہنچا ہوا تھا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، سنیے ذرا آگے، بڑی دلچسپ بات۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ، چنانچہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، فئتان، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں آمنے سامنے ہوئی جماعتیں اور شیطان کو نظر آ گیا، یہ تو جبریل اور پورے فرشتے یہاں آ جائے ہوئے ہیں، اس کو تو نظر آ گیا نا، لوگوں کو نظر نہیں آیا۔ ابو جہل کی جو پارٹی تھی غزوہ بدر میں، جو 1000 کے قریب لشکر سامنے کھڑا، اسے نظر نہیں آیا، فرشتے نظر نہیں آیا، وہ نظر آ جاتے تو وہ خود نہ بھاگ جاتے، لیکن کس کو نظر آ گئے وہ فرشتے؟
شیطان کو نظر آ گئے۔ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، وہ فرشتوں کو دیکھا اور جبریل کو دیکھا کہ ان کی معیت میں فرشتے آئے ہوئے ہیں غزوہ بدر میں، نکص علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل اور ہاتھ جھٹک کر ابو جہل سے بھاگا زور سے، پورا عملہ لے کر کھسک گیا، اور کیا کہنے لگا؟ جاتے جاتے یہ کہا، وقال انی بریء منکم، آج میں تم سے بالکل بیزار ہوں، تم لوگوں سے بری ہوں، تمہارے عمل سے ہمیں کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ حالانکہ سب اسی کے تو چیلے تھے، اسی کے وسوسے تھے تو آئے ہوئے تھے، لیکن جب موقع آیا تو کیا کیا؟ الخناس، میں الخناس سمجھا رہا ہوں، وہ کیا ہو گئے؟ پھر ہاتھ جھٹک کر پیچھے بھاگ گئے۔ جب موقع آیا ساتھ دینے کا تو پھر نکل گیا۔ وقال انی بریء منکم، اور آگے سنیے اور کیا کہتا ہے؟ انی ارا ما لا ترون، ارے میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ کیا کہتا ہے کافروں سے؟ میں آج وہ مخلوق دیکھ رہا ہوں، یعنی فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے میں تم سے بیزار ہوں، بری ہوں، تمہارے عمل سے ہمیں کوئی لینے دینے نہیں، کالے کرتوتوں سے تم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو جن کے ساتھ فرشتے، میرا تم سے کیا تعلق؟ آگے کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ دیکھا جھوٹے کو، وہ اللہ سے ڈرے گا؟ کیا کہتا ہے شیطان؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس لیے میں تمہارا ساتھ، باطل کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ کیا سمجھا رہا ہوں؟ جب موقع آیا ساتھ دینے کا تو الخناس، تو کیا کر لیا؟ اب پیچھے ہٹ گیا۔ واللہ شدید العقاب، کہتا ہے اللہ بڑا سخت پکڑ والا ہے، شدید عذاب والا ہے، میں اگر تمہارا ساتھ دوں گا تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی پکڑ آ چکی ہے ان پر، تھوڑی ہی دیر میں ان کا کام تمام ہونا، سمجھ گئے، اس لیے ہاتھ جھٹک کر کیا کر لیا؟ بھاگ لیا۔ الخناس سمجھا رہا ہوں، ابھی کئی آیتیں ہیں، الخناس اور واضح کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ کل جمعہ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔